السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بعد ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، دونوں سے ایک ایک امت نکلی۔ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور سب کو ہم نے ہدایت دی، یعنی اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام۔ جدھر عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بنی اسرائیل میں ایک سلسلہ جاری رہا۔ اسحاق علیہ السلام کے گھر میں جب یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم کی وہ دعائیں پوری ہوتی نظر آئیں۔ ان کا نام یعقوب، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے آنے والی نسل یا پھر پچھلے سلسلے کا وارث۔ عقب سے کہتے ہیں کہ پیچھے آنے والا، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بعد آنے والے یعقوب علیہ السلام۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ دو بھائی تھے، تو عیسیٰ بڑے بھائی تھے، ان کے بعد آنے والے پیچھے پیچھے ان کے پیر پکڑ کر ساتھ میں پیٹ سے نکلتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اب اس جگہ پر نظر ڈالیے، اس کا نام تل بلاتا ہے۔ یہ ویسٹ بینک فلسطین میں کی گئی ایکسکیویشن میں ایک 18ویں صدی بی سی کا ایک بستی ہے، جہاں ایل اور بیت ایل لکھے ہوئے کلے سیلز ملے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں قرآن اور بائبل، ان دونوں کی روایت کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے پہلی دفعہ اپنا قربانی کا ایک پلر کھڑا کیا تھا۔ وہاں کے لوگ ابھی بھی اس جگہ کو مقام النبی یعقوب کہتے ہیں، یعنی نبی یعقوب کا مقام۔ ان ٹیبلٹس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام والے چیپٹر میں۔ 2000 بی سی کے یہ ٹیبلٹس، جن کی تعداد لگ بھگ 25,000 تھی جب انہیں ایکسکیویشن میں نکالا گیا، سیریا میں ملنے والے ماری ٹیبلٹس، ان میں ایک نام آتا ہے یعقوب ایل، ایک سیمیٹک پیٹریارک جن کا ذکر چرواہے کلینز یا شپرڈ کلینز کے سردار کے طور پر ہوتا ہے۔ اسکالرز نے یہ کمپیئر کیا اور کہا یہ یعقوب علیہ السلام کی ہسٹوریکل ایگزسٹنس کا انڈائریکٹ ایویڈنس ہے۔ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ قرآن جسے نبی کے طور پر یاد کرتا ہے، ان کا ایک کلچرل فٹ پرنٹ اینشنٹ نیئر ایسٹ میں ملتا ہے، جو آج کا فلسطین ہے۔ اصل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، عیسیٰ جسے آئس یا عیس بھی کہتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جنہیں جیکب کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ پہلے بیٹے تھے، اور وہ بہت ہی مضبوط، ایک شکاری مزاج کے اور بڑی ہی وائلڈ لائف کی لائف پسند کرتے تھے۔ دوسری طرف یعقوب علیہ السلام جو چھوٹے تھے، وہ دوسرے بیٹے تھے، اور وہ بہت زیادہ خاموش، گھریلو اور زیادہ فکر مند خیالات والے تھے۔ اور پرانے زمانے کے عرب اور ہیبرو رواج کے مطابق پہلے جنم بیٹے کو برتھ رائٹ، جسے کہ پیغمبری اور وراثت کا حق ملتا تھا، مطلب کہ اسے باپ کی دعا، مال اور روحانی قربت سب ملتی تھی۔ اب یہ جو قصہ ہم جاننے والے ہیں، یہ آتا ہے اسرائیلیات سے یا پھر توراہ سے۔ اس کی کوئی کنفرمیشن قرآن یا حدیث سے نہیں ملتی۔ ایک دن عیسیٰ شکار سے واپس آئے، بہت بھوکا۔ یعقوب علیہ السلام اس وقت دال پکا رہے تھے، تو عیسیٰ نے کہا مجھے یہ دال دے دو، میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ اور یعقوب نے ان سے کہا کہ جو اپنا پہلے بڑے ہونے کا برتھ رائٹ ہے وہ مجھے دے دو، پھر میں یہ تمہیں دے دوں گا۔ تو عیسیٰ نے سوچا کہ بھوک کے سامنے یہ کیا چیز ہے، اور فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے اپنا پہلی ولد کا، پہلا بیٹا ہونے کا حق یعقوب علیہ السلام کو دے دیا، صرف ایک برتن کھانے کے بدلے۔
اس کے لیے دنیا اتنی ضروری تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ ایک ڈیوائن کیریکٹر اس سے چھن جا رہا ہے. یعنی اس نے ایک آخری دنیاوی لذت کے لیے اپنی روحانی وراثت کھو دی. کہا جاتا ہے جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی، انہوں نے عیسیٰ سے کہا جا شکار کر مجھے کھانا پکا کے دے تاکہ میں تجھے دعا دوں. لیکن ان کی بیوی رفقہ یا پھر ریبیکا، جو سمجھتی تھی کہ یعقوب ہی اصل نبوت کے حقدار ہے، وہ یعقوب کو ہی چاہتی تھی. انہوں نے یعقوب سے کہا کہ آپ جائیں کھانا لے کر، کیونکہ عیسیٰ اس وقت موجود بھی نہیں تھا گھر میں اپنے والدین کا خیال تک رکھنے کے لیے. اسحاق علیہ السلام بھوک سے پریشان تھے تو یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا ان کی والدہ نے کہا، اور اسحاق علیہ السلام نے انہیں دعا دی. پھر عیسیٰ اپنی ایک کیئر فری لائف جو بتاتا تھا اس میں سے گھوم کر کے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ دعا یعقوب علیہ السلام کو مل گئی ہے نہ کہ اسے. تو وہ بہت غصہ ہوا اور اس نے یعقوب علیہ السلام کو مار دینے تک کی دھمکی دی. وہی قصہ جیسا حابیل اور قابیل کا تھا. پھر یعقوب علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور سیریا کے حران علاقے میں گئے، جہاں انہوں نے اپنے ماما یا ماموں لابان کے گھر میں کام کیا اور بعد میں ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا. بعد میں سالوں بعد جب دونوں بھائی ملے تو ان کے بیچ کا سارا اختلاف ختم ہو گیا اور دونوں گلے مل گئے. لیکن وہ بہت آگے کی چیز ہے. پرانے ہیبرو اور میسوپوٹیمین علاقوں میں جیسے اور، ماری، نوزی اور یہاں تک کہ ہاران میں بھی ٹیبلٹس ملے ہیں جن میں لکھا ملتا ہے برتھ رائٹ، یا پھر جسے کہتے ہیں ہیبرو میں بیکورا. ایک لیگل اور اسپریچول کانٹریکٹ ہوتا تھا. پہلے بیٹے کو دولت، زمین اور باپ کی دعا ملتی تھی. ایک طریقے سے جو بادشاہت کا نظام ہوتا ہے کہ پہلا بیٹا بادشاہ کی وفات کے بعد بادشاہ بنتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بیٹا اپنی برتھ رائٹ بیچ دیتا یا کسی اور کو دے دیتا تو وہ پھر ایک irrevocable covenant مانا جاتا، یعنی ایسی بات جسے واپس نہیں لیا جا سکتا، مطلب اسے بدلا نہیں جا سکتا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو بلیسنگ یا برکات تھی، جو دعا تھی، صرف ایک بار دی جا سکتی تھی، اور وہ بھی ڈیوائن اتھارٹی کے ذریعے ہوتی تھی. جیسے کہ خدا کا نبی اپنے کسی ایک بیٹے کو وہ ڈیوائن اتھارٹی سونپ کر جاتا ہے اپنے بعد، اسے تیار کرتا ہے نبوت کے لیے. یہ ٹیبلٹس بھی ہم نے پہلے دیکھے ہیں. نوزی ٹیبلٹ جو عراق کے پاس 15 سینچری BC کے ہیں، ان میں لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پہلی ولد کا حق ایک سمبولک میل کے بدلے دے دیتے تھے، جیسے ایک گوشت یا پھر روٹی، جو ان کی سوسائٹی میں کانٹریکٹ میل ہوتا تھا. جب یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی عیسیٰ کے غصے سے بچنے کے لیے بیرشیبا سے حران جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، اور یہ تھا واقعہ یعقوب علیہ السلام کی زندگی بدلنے کا. انہوں نے ایک پتھر رکھا اور اسی کو تکیہ بنا کر سو گئے. نیند میں انہوں نے دیکھا زمین سے ایک سیڑھی اوپر آسمان تک پہنچ رہی ہے، اس پر فرشتے اوپر نیچے اتر رہے ہیں، اور اوپر سے خدا کی آواز آئی، میں تیرے والد ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں. یہ زمین جس پہ تو سویا ہے تجھے اور تیری نسل کو دی گئی. تیری نسل سمندر کی ریت کے برابر ہوگی اور تیرے ذریعے تمام قومیں برکت پائیں گی. میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے ہر جگہ محفوظ رکھوں گا. یہ موقع تھا یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا. جب یعقوب علیہ السلام اٹھے تو ان کا دل روشن ہو گیا. پھر انہوں نے اس پتھر کو کھڑا کیا، اس پہ تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام رکھا بیتھل یا پھر بیت ایل، جس کا مطلب ہوتا ہے
خدا کا گھر، اور آج وہ یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خواب کو کئی طریقے سے سمجھا گیا ہے، سائنٹیفک طور پر اور ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پر بھی۔ اس کے سائنٹیفک پہلو میں ایک چیز آتی ہے جسے کہا جاتا ہے ایکسس منڈی۔ ایکسس منڈی ایک ایسا سینٹرل پوائنٹ ہے جو آسمانوں کو کنیکٹ کرتا ہے، جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک پورٹل یا پھر ایک ورم ہول، ایک راستہ جو اس زمین سے دوسری زمینوں کو کنیکٹ کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے کائنات کے راز والی سیریز میں پڑھا 7 ہیونز 7 ارتھس کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور تشریح یہ ہے کہ یہ ایک روحانی سفر یا پھر یعقوب علیہ السلام کی اللہ کی طرف بڑھنے کا ایک نشان ہے۔ ایکسس منڈی ایک ایسا پوائنٹ جس کے ذریعے یعقوب علیہ السلام کو دکھایا گیا وہی سب کچھ جو ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا۔ کائنات کے سارے راز آسمان و زمین کو کھول کر رکھ دیا گیا، اور انہوں نے اس سیڑھی کے ذریعے دیکھا آسمان پہ جاتا ہوا راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہاران پہنچ کر یعقوب علیہ السلام نے لابان کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ وہاں ان کی ملاقات ہوئی راحیل یا پھر ریچل سے، ایک بہت ہی معصوم لڑکی جو کہ ان کے ماموں کی ہی بیٹی تھی۔ انہیں دیکھ کر یعقوب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے جب رشتہ مانگا تو لابان نے شرط رکھی کہ تمہیں 8 سال تک کام کرنا ہوگا میرے انڈر، اور یعقوب علیہ السلام وہ کرتے ہیں۔ مگر جب وقت آتا ہے تو لابان اپنی بڑی بیٹی لیا سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں بنا انہیں بتائے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو محبت رہتی ہے راحیل سے۔ وہ پھر سے کہتے ہیں کہ نہیں، میں واپس سے 8 سال محنت کروں گا، آپ کے اندر غلامی کروں گا، آپ کے لیے فری میں کام کروں گا۔ اور پھر ان کا نکاح ہوتا ہے راحیل سے۔ یہ کہانی صرف محبت نہیں بلکہ ایمانداری اور وفا کا پیغام ہے۔ آرکیولوجیکل طور پر ہاران کے پاس ایک ٹریڈ سینٹر اینیٹولیا اور لیوانٹ اور سدرن میسوپوٹیمیا کے بیچ تل براک میں ملا۔ اس میں ریکارڈز ملے 7 سال کے سروس کانٹریکٹس لکھے ہوئے، جس میں برائٹ پرائز کا ذکر بھی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس وقت کے سماج اسٹرکچر پہ چلتا تھا، یعنی یعقوب کی کہانی ایک ٹرو ٹو ہسٹری نیریٹو ہے، جہاں سچ میں لوگ محنت کرتے تھے ان سے نکاح کرنے کے لیے جن سے وہ محبت کرتے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب لابان نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہا، ان کے پالے ہوئے جانور اپنے پاس رکھ لیے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے اپنے دانش اور علم سے کام لیا۔ انہوں نے سفید اور چھیٹے درختوں کی لکڑیاں چھل کر پانی میں رکھی۔ ان کے پالے ہوئے جانور اسی پانی سے پیتے اور ان کے بچوں میں اسٹرائپ اور سپاٹڈ پیٹرن آ گئے۔ آج جینیٹکس کے علم میں اسے سلیکٹو بریڈنگ کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت یہ سمجھا کہ انوائرمنٹ اور آبزرویشن سے نتیجہ بدلتا ہے۔ ماڈرن سائنس میں یہ کانسیپٹ ایپیجینیٹکس کے قریب ہے، یعنی کہ ڈی این اے کے اوپر انوائرمنٹ کا اثر، جس سے کہ ہم الگ الگ سپیشیز دیکھتے ہیں ایک ہی جانور کی جو انوائرمنٹ کے ایفیکٹ سے مختلف ہو گئی ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی نے علم اور عمل کو ایک ساتھ ملا دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت ہی شاندار قصہ ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں، جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ کئی سالوں کے بعد یعقوب نے واپس کنعان لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیروں میں جب وہ اکیلے رکے تو ایک روشنی اور انرجی کی مخلوق ان کے سامنے آئی، جس سے انہوں نے صبح تک کشتی کی۔ یہ ایک اسپریچول اسٹرگل تھا
جہاں انسانی روح اور الہی طاقت کے درمیان کشمکش تھی۔ بیسکلی ایک فرشتہ آیا انسان کی شکل میں اور اس نے کشتی کی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ اس نے ہرا دیا یعقوب علیہ السلام کو، اور اس واقعے کے بعد ان کا نام رکھا گیا اسرائیل، یعنی جو خدا کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ یہ انسیڈنٹ فلسفی میں ایک آرکیٹائپ بن گیا۔ پلیٹو کے مطابق ہر انسان کا اصل میدان اندر کا مقابلہ ہے۔ صوفیانہ تعبیر میں بھی یہ نفس کے خلاف جنگ ہے، جہاں آدمی اپنے اندر کے دشمن کو پہچانتا ہے۔ اسرائیل لفظ پہلی دفعہ مرنپتا اسٹیل جو کہ 1208 BC میں ملتا ہے ایجپٹ میں، اس پہ لکھا ملا۔ اس پتھر کو غور سے دیکھیں، اس پہ لکھا ہے اسرائیل is laid waste, his seed is no more، یعنی اسرائیل ختم ہو گیا اور ان کی نسل نہیں رہی۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ یعقوب کی نسل والے لوگ ایجپٹ تک پہنچ چکے، یعنی یوسف علیہ السلام کے دور میں جو مائیگریشن ہوتا ہے اس کی گواہی دیتا ہے یہ ایک پتھر۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک چیز بار بار آتی ہے، وہ ہے مائیگریشن، اور دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے ٹرانسفارمیشن، ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک حالت سے دوسری حالت۔ سائنس کے مطابق اس دور میں کلائمیٹ چینج اور بہت زیادہ سوکھا پڑنے سے سیمیٹک ٹرائبز کو نارتھ سے ساؤتھ مائیگریٹ کرنے پہ مجبور کیا۔ یعقوب علیہ السلام کا سفر بھی اسی ایکولوجیکل مائیگریشن سے جڑا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی لیا سے 7 بیٹے ہوئے اور ایک بیٹی، لیکن راحیل سے کوئی بھی اولاد نہیں تھی، اور اللہ سے بہت دعا کرنے کے بعد راحیل کو اولاد ہوتی ہے، اور وہ ہیں یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کنعان لوٹنے سے پہلے راستے میں ہی بھیج دیتے ہیں اپنے بھائی عیسیٰ کے لیے اونٹ، بکریاں، بھیڑ، ایک پیس آفرنگ کے طور پہ۔ لیکن جب یعقوب علیہ السلام خود پہنچتے ہیں کنعان اور عیسیٰ انہیں دیکھتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے۔ اپنے بھائی کو اتنے وقت کے بعد دیکھنا، وہ روتے ہوئے انہیں گلے لگاتا ہے اور سارے گلے شکوے بھول جاتے ہیں۔ عیسیٰ ان سے وہ تحفے تک لینے سے منع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کافی تھا کہ اس کے بھائی واپس آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے کنعان پہنچنے سے پہلے ہی اسحاق علیہ السلام کی وفات ہو چکی رہتی ہے، جو کہ 180 سال تک جیے، اور اب یعقوب علیہ السلام ہی ہیں جو نبی کے طور پہ پورے کے پورے علاقے میں موجود ہیں، اور دنیا میں اس وقت اور کوئی دوسرا نبی نہیں ہے سوائے یعقوب علیہ السلام کے۔ وقت بیتتا ہے، ان کی اولاد بڑی ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، وہ 11 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، اور ان کے بھائی ان سے بھی زیادہ بڑے ہیں، اور اب موقع آتا ہے وہ نبوت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام تک پہنچنے کا۔ یعقوب علیہ السلام کا آگے کا قصہ کنٹینیو ہوگا اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ، یوسف علیہ السلام کے قصے میں۔ السلام علیکم۔